بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ فائنینشیل ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے اور جب کنٹری ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں، اور ملک جو ہیں یہ ڈیفالٹ کب کرتے ہیں اور پھر ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے، کیا واقعی ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں یا ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، آج ہم فائنینشیل ڈیفالٹ کی بات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ملک اس قابل نہ رہے کہ اس نے جو لون قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو وہ واپس کر سکے، خواہ اس کا انٹرسٹ یا پرنسپل اماؤنٹ یا دونوں، جب اس میں صلاحیت نہیں رہتی ان کو واپس کرنے کی تو وہ کنٹری ڈیفالٹڈ کہلاتا ہے۔ بہرحال اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ بہت ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں، کیونکہ جب کنٹری ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر وہاں انویسٹرز اپنی دلچسپی لینا بند کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے ہی فارن ایکسچینج کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، لیکن جب انویسٹمنٹ رک جائے تو پھر اس کے فارن ریزرو جو ہیں وہ مزید کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کنٹری ڈیفالٹ کر جائے، جو سیریس سچویشن میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس، جس میں اسٹاک مارکیٹس شامل ہیں، یہ ساری کی ساری کولیپس ہو جاتی ہیں، بورنگ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، کرنسی ڈی ویلیو کر جاتی ہے، جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بہت بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انویسٹمنٹ جیسے میں نے کہا لوکل یا فارن رک جاتی ہے۔ امپورٹس جو ہیں وہ ملک بین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہوتا۔ جب امپورٹس بین ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی وہ چیزیں جو کہ درآمد ہوتی ہیں ان کی ایکسٹریم شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کنٹری تیل درآمد کرتا ہے تو پھر ملک میں تیل کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی میڈیسنز کے جو را مٹیریل ہیں وہ امپورٹ نہیں کر پاتا، یا کچھ میڈیسنز امپورٹ نہیں کر پاتا تو پھر میڈیسن کی شارٹیج، میڈیکل ایکوپمنٹ کی، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں کو ہم کہتے ہیں کہ اکنامک سٹیگنیشن، کہ کاروبار بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمپنیز اپنے ملازمین کو لے آف کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر بینکنگ میں بھی کرائسس ہوتا ہے۔ لوگ جب پیسے نکالنے جاتے ہیں تو بینک اس قابل نہیں ہوتے کہ اتنی اماؤنٹ میں پیسے ان کو دے سکیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اکنامک میلٹ ڈاؤن۔ اگر کنٹری کو فائنینشیل ہیلپ نہ ملے، کچھ ملک اس کے قرضے ری شیڈول نہ کریں یا اس کو کچھ مدد کے لیے نہ دیں، تو وہ جو کنسیکوینسز ہیں وہ پھر کئی سالوں تک چلتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کیوں کرتا ہے؟ ڈیفالٹ کرتا ہے جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لمبے عرصے تک وہ بجٹ ڈیفیسٹ پر، جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اس پر چلتا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں کہ اس کی آمدنی کم ہوتی ہے جبکہ اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ قرضے پر چلتا ہے، اور یہ قرضہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے، بالآخر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی قسطیں ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر مس یوز آف فنڈز، فائنینشیل کرپشن اور فائنینشیل مس مینجمنٹ۔ تو اس ملک میں جو قرضے لیے گئے ہیں ان کی پراپر استعمال نہیں ہوتا، وہ ایسے پروجیکٹس میں نہیں لگتے جہاں سے مزید انکم جنریٹ ہو۔ جب مزید انکم جنریٹ نہیں ہوتی تو پھر ملک سیلف سسٹیننگ گراؤنڈز پر فائنینشلی اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ اس ملک میں ایسے انفراسٹرکچر پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں جس کو ہم لیوش انفراسٹرکچر کہتے ہیں، جو کہ کسی مزید اکنامک گروتھ یا آمدنی کا سبب نہیں بنتے، اور پھر اس ملک میں رول آف لا کی کمی کی وجہ سے ٹیکس ایویژن زیادہ ہوتی ہے اور حکومت ریونیوز اکٹھا کرنے میں ناکام ہوتی ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا ماضی کے بارے میں بتاتے ہیں دنیا میں، کہ دنیا میں 1960 سے اب تک تقریباً 147 ملک ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ریسنٹلی سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا، اس کی جو اماؤنٹ بتائی گئی ورلڈ بینک ہے وہ تقریباً 56 بلین کے اس پر لون تھے، اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ ان لون کا جو قسطیں ہیں یا پرنسپل اماؤنٹ کو ری پے کر سکے۔ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں یہ پہلا ملک ہے جو کہ ڈیفالٹ ہوا۔ سری لنکا کی تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ اس کی آمدنی میں کمی کے بے شمار وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ اس ملک کا زیادہ تر دار و مدار ٹورزم پر تھا۔ اس نے تقریباً 2018 میں اس کی جو ٹورزم سے آمدنی تھی اینولی وہ تقریباً $5 بلین کے قریب تھی، جو کہ 2020 میں ڈراپ ہو کر $1 بلین پر آ گئی۔ یعنی یہ کرونا کی وجہ سے دنیا میں جب موومنٹس ختم ہوئی، بین لگے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوا۔ باقی یوکرین وار نے تھوڑا سا پرائس ہائیک کو ٹریگر کیا، فوڈ سپلائی دنیا میں متاثر ہوئی اور تھوڑی سی آئل پرائس کو بھی دھچکا لگا۔ یہ ساری چیزوں کے دونوں کے نیگیٹو اثرات سری لنکا پر ہوئے۔ ایسے موقع پر اس کو بیل آؤٹ مل سکتا تھا اگر اس کو IMF، ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا USAID جیسے ادارے یا پیرس کلب جیسے ادارے اس کو فائنانس کرتے یا اس کو سپورٹ کرتے، لیکن جب ملک کی حالت زیادہ خراب ہو تو پھر یہ ادارے بھی ہیلپ نہیں کر پاتے۔ ارجنٹینا 2001 میں اس نے ڈیفالٹ کیا، 93 بلین پر ڈیفالٹ کیا، اور اس کے بعد آپ 2015 میں دیکھتے ہیں کہ گریس نے بھی ڈیفالٹ کیا، لیکن گریس چونکہ یورپین یونین کا ممبر تھا، اس کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد اس کے اثرات تمام یورپ پر بڑے برے پڑنے تھے، تو لہٰذا پھر یورپین یونین نے اسے بیل آؤٹ کر دیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کے جیسے آپ جانتے ہیں کہ فارن ریزروز ہمارے اس وقت کہہ لیں کہ بیڈ راک کو چھو رہے ہیں، تقریباً $6-7 بلین کے قریب ہو گئے ہیں۔ واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹ ول ہیپن ٹو پاکستان؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو بھی میجرز لے رہی ہے، IMF سے جو گفت و شنید کر رہی ہے، یا اس کے پرٹیکولرلی چائنا اور سعودی عربیہ سے جو تعلقات ہیں، ایک فرینڈلی ریلیشنز ہیں، ان کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت شاید ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے۔ لیکن جہاں تک فائنینشیل کرائسس کا تعلق ہے، یہ انتہائی شدید فائنینشیل کرائسس رہے گا اور مستقبل قریب میں یہ درست ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ ایون اگر کوئی آئندہ اسٹیبل حکومت قائم بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی پہلے چند سال انتہائی مشکل ہوں گے اس ملک کو اس سچویشن سے نکالنا، کیونکہ مسلسل ملک کی ایکسپورٹس میں کمی اور فارن ریمیٹنسز کی کمی اور ملک سے جو ریونیو جنریشن کیپیسٹی کا نہ بڑھنا، یہ ساری چیزیں کچھ تھوڑے وقت میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہوتی۔ تو لیکن اگر آپ وجہ پوچھیں تو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو پاکستان کا بنا، جس میں انویسٹرز ریلیکٹنٹ ہو گیا پاکستان میں انویسٹ کرنے سے، اسی طرح ریمیٹنسز جو پاکستانی ڈایاسپورا باہر سے بھیجتا ہے، تو وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں ہو اور وہ انویسٹرز پاکستان میں آئیں۔ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے انویسٹمنٹ کا، ٹورزم کا، ریمیٹنسز کا، انویسٹرز کے آنے کا، تو اس پوٹینشل کو پراپرلی ہم اس وقت یوٹیلائز نہیں کر رہے آن اکاؤنٹ آف دا پولیٹیکل کیوس اینڈ انسٹیبلٹی۔ جو ہی پاکستان پولیٹیکلی سٹیبل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے جتنے پراسپیکٹس ہیں اور پوٹینشلز ہیں تو یہ بڑی جلدی ریکوپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔